تراویح کی نماز چونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے گھروں میں پڑھنے کی ہدایت جاری کی جا رہی ہے اور مساجد میں سوشل ڈسٹینس سماجی دوری برقرار رکھنے کے لیے 4 تا 5 افراد ہی کو تراویح کی نماز مسجد میں پڑھنے کی اجازت ہے فرض نمازوں کی طرح، تو کافی لوگ مختلف سوالات کر رہے ہیں۔ ایک صاحب نے پوچھا کہ اگر ہم مسجد کے لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے سے مسجد میں تراویح کی نماز پڑھوائیں اور بقیہ محلے کے جتنے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے بجائے اپنے مسجد کو جانے کے اپنے اپنے گھروں میں اسی امام کی اقتداء کی نیت کر کے نماز پڑھ لیں، تو کیا ایسا کرنا درست ہوگا؟ ایک صاحب نے پوچھا، کیونکہ بہت سے حضرات ایسے ہیں کہ جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، تو وہ قرآن پڑھنے والوں کے پیچھے نماز پڑھ لیا کرتے تھے، تو اب ان کے لیے مسائل ہے کہ وہ تراویح کی نماز کیسے پڑھیں گے۔ تو اگر کوئی قرآن اپنے گھر میں تراویح پڑھا رہا ہو اور اس کا لائیو اگر ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر دیکھیں اور ان کی امامت کی اقتداء کر لیں، یا تو وہ لائیو ہونا فیس بک کے ذریعے ہو یا اسکائپ کے ذریعے ہو یا کسی بھی آن لائن جو بھی سوشل نیٹ ورک ہوگا اس کے ذریعے سے ہو، تو اس صورت میں کیا ہم کو اجازت ہے؟ تو ہم اس مسئلے کو اچھی طرح ذہن میں رکھ لیجئے۔ علامہ شامی علیہ الرحمہ نے اقتداء کی 10 شرطیں بیان فرمائی ہیں۔ ان 10 شرطوں میں ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ اتحاد مکان ہو، یعنی مصلی اور امام، مقتدی اور امام دونوں کی جگہ ایک ہی ہو۔ مثال کے طور پر مسجد میں امام نماز پڑھا رہا اور مقتدی پیچھے اقتداء کر رہا، تو دونوں کی جگہ ایک ہے۔ یہ ایک جگہ ہونا یا تو حکمن ہو یا پھر صورتن ہو۔ صورتن کا مطلب یہ ہے کہ نظر آ رہا ہے کہ دونوں ایک ہی جگہ پر موجود ہے، جیسے امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں پیچھے مقتدی ہے، تو یہ صورتن ہے ایک ہی مکان۔ اسی طرح امام صاحب نیچے نماز پڑھا رہے ہیں مقتدی اوپر ہے، تو یہ ہو گیا ایک ہی مکان واحد ہے، لیکن حکمن ہے کہ یہ بھی اسی کے حکم میں ہے۔ نیچے کا جو حصہ ہے مسجد کا وہ اور مسجد کے اوپر کا حصہ دونوں ایک ہی جگہ کے حکم میں ہیں، لہٰذا یہ حکمن ایک ہوا۔ تو یا تو صورتاً ایک جگہ ہو یا حکمن ایک جگہ ہو۔ اسی طرح علماء نے لکھا کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے جس کا مکان مسجد سے بالکل متصل ہے، کہ مسجد اور اس کے مکان کے درمیان کوئی راستہ نہیں، کوئی فاصلہ نہیں، کوئی گزرگاہ نہیں، تو اب اگر وہ اپنی گھر کی چھت پر نماز پڑھ رہا اور یہاں مسجد میں امام صاحب امامت کر رہے، تو یہ بھی حکماً متحد اتحاد مکان ہوگا، یہ ایک ہی جگہ ہوگی۔ تو اگر درمیان میں کوئی واسطہ، کوئی راستہ، کوئی دوری، کوئی جگہ، کوئی گزرگاہ نہ ہو، تو پھر ایسا شخص بھی اپنے بالکل متصل مسجد سے گھر ہونے کی وجہ سے اقتداء کر سکتا۔ لیکن اگر دونوں مکان کے درمیان کسی قسم کا فاصلہ ہو، راستہ ہو، گزرگاہ ہو، تو نماز نہیں ہوگی۔ یہ بھی مثال بیان فرمائی کہ اگر کوئی امام ایسے نماز پڑھا رہا اور امام اور مقتدی کے درمیان کوئی گزرگاہ ہو، سواریاں بھی گزرتی ہے راستے سے، تو ایسی بھی اقتداء جائز نہیں ہے۔ تو اب رہا مسئلہ یہ آن لائن کا۔ آن لائن کے سلسلے میں یہی ہے، کیونکہ اتحاد مکان نہیں، ایک جگہ نہیں، امام کسی اور مقام پر ہے، مقتدی کسی اور مقام پر ہے، امام ایک جگہ ہے گھر میں، مقتدی ایک جگہ ہے گھر میں، اس وجہ سے اس طرح کی امامت میں اقتداء جائز نہیں ہے۔ لہٰذا آج یہ مسئلہ بہت اہمیت کا حامل ہو چکا، کیونکہ لوگ تراویح کی نماز پڑھنے کو چاہتے ہیں، شوق ہے الحمدللہ امت کو، مسئلہ سمجھنے کے لیے بے چین ہے، تو ایسے سوالات کر رہے ہیں۔ لہٰذا ایسے تمام بھائیوں بہنوں سے گزارش ہیں جنہوں نے یہ سوالات کیے یا مختلف علماء سے کر رہے ہیں، یہ مختلف علماء کی تحقیقی رائے ہے۔ بالخصوص علامہ شامی علیہ الرحمہ نے جو 10 شرائط لکھے ہیں اقتداء کے، ان میں سے ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ جگہ ایک ہی ہو، مقتدی اور امام کی۔ تو یہاں پر جگہ ایک نہیں ہے، جگہ مختلف ہے، اور اس کے علاوہ آن لائن امامت کی اقتداء کرنے میں اور بھی نقصانات ہیں، جیسے اگر امام صاحب رکوع میں چلے جائیں، آن لائن کی وجہ سے اگر نیٹ ورک پرابلم ہو اور امام صاحب رکوع میں چلے جائیں اور یہاں نہ دکھائے، تو پھر امام کے بعد ہو جائیں گے، یا پھر امام صاحب سجدے میں نہ جائیں اور ان کو سمجھ میں نہ آئے اور یہ سجدے میں چلے جائیں۔ اسی طریقے سے اگر نیٹ بند ہو جائے یا لائٹ چلی جائے تو پھر ان کی امامت کی اقتداء میں اور بھی دشواریاں ہوگی۔ یہ تو اضافی دشواریاں ہیں، ورنہ اگر مضمون کے اعتبار سے بنیادی جو فساد ہے وہ یہی ہے کہ شرائط اقتداء میں سے بنیادی شرط
کہ امام اور مقتدی کا اتحاد مکان ہو، ایک ہی جگہ ہو، یا تو صورتاً یا پھر حکماً، یہ دونوں بھی نہیں پائے جا رہے ہیں۔ اس وجہ سے ایسی اقتدا آن لائن تراویح کی نماز پڑھنا یا آن لائن کوئی بھی نماز پڑھنا جماعت سے فرض نماز، یہ جائز نہیں ہے۔ چنانچہ موجودہ حالات میں بھی یہی ضروری ہے کہ امام اور مقتدی ایک ساتھ نماز تراویح پڑھے۔ اگر حافظ امام مل جائے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ سورہ کے ذریعے سے، علم درہ کے ذریعے سے تراویح کا اہتمام کرے۔ ایسا نہ ہو کہ حافظ امام نہ ملنے کی صورت میں تراویح ترک کر دی جائے، بلکہ اگر جماعت کے ساتھ تراویح کا نظم نہ ہو سکے تو لوگ انفرادی طور پر تراویح کا نظم کر لیں، لیکن ہمیشہ کی طرح تراویح کا اہتمام ضرور کریں۔ اور آن لائن کی جتنی بھی شکلیں ہیں وہ سب کی سب ناجائز ہے، اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں اور لوگوں میں بھی اس مسئلے کو عام کریں۔